نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سب سے بڑھیا وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، چونکہ دین کا مدار قرآن پاک پر ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک پر عمل کرنا، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اور جو اصل بنیاد ہوتی ہے، دشمن اسی پہ حملہ کرتا ہے۔ لہذا جس طریقے سے بھی ہو سکے قرآن پاک کی حفاظت کرو، قرآن پاک کی اشاعت کرو، قرآن پاک کو مضبوط پکڑو۔ مدارس بننے سے پہلے کوئی درخت کے نیچے پڑھاتا تھا، کوئی مکان میں پڑھاتا تھا، کوئی جنگل میں پڑھاتا تھا، کوئی مسجد کی سیدری میں پڑھاتا تھا، کوئی مسجد کے حجرے میں پڑھاتا تھا۔ وہ لگے ہوئے تھے۔ روس میں تو 70 سال قید و بند رہی، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 70 سال قید و بند، ساری اس سے زیادہ پابندیاں، اتنی پابندی اس وقت ہے قرآن پاک پر، اس سے زیادہ پابندیاں اور 70 برس تک۔ اگر مسجد میں کسی نے اذان پڑھ دی تو اس کو بھی جیل خانے میں ڈال دو، اگر جماعت کر لی تو اس کو بھی جیل خانے میں ڈال دو، کسی گھر سے قرآن پاک کی آواز آ رہی اس کو بھی قید خانے میں ڈال دو۔ مگر انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑا نہیں۔ تہجد کے وقت میں بناوٹی جنازہ بناتے، سن رہے کیا سو رہے؟ ارے سن رہے کیا سو رہے؟ کس طرح انہوں نے حفاظت کی ہے۔ تہجد کے وقت میں بناوٹی جنازہ بناتے اور اس کو لے جاتے اور قبر پہلے سے کھود کے رکھتے اور اس میں قاری صاحب کو اتارتے، بچے اتارتے، موم بتی جلاتے، پڑھنا پڑھانا شروع کر دیتے۔ سیاڑی اس وقت بھی سیاڑی کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا جنازے سے فارغ ہو رہے یہ لوگ۔ ستر سال کے قید و بند کے بعد ایک جماعت آئی تھی روس کی، اس نے اپنی کارگزاری بتائی تھی کہ ہم نے قرآن پاک کی اس طرح حفاظت کی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر دکان میں پڑھنا پڑھانا چلا سکو تو اس میں دریغ نہ کرو، تم اپنے گھروں میں اگر انتظام کر سکو تو اس میں دریغ نہ کرو۔ اگر مسجدوں میں کام چل سکے تو وہ کام شروع کرو، اگر مکتبوں میں کام چل سکے تو وہ کام کرو، اور مسلمانوں آپس میں سر جوڑ لو۔ ہمارے پڑوس میں ایک گاؤں ہے، رمضان کے اندر خوب نمازیں پڑھی، مسجدیں بھر بھر کے، جب 2 آدمی سے زیادہ جمع نہیں ہونے دے رہے تھے۔ کیوں؟ پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی سیاڑی کر رہا، پکڑ لیا اس کو،
دھو دیا بڑھیا کر کے، پھر نہیں اس کی ہمت پڑی سیاڑی کرنے کی۔ 2 مسجدوں میں جمعہ کیا، ایک آدھا گھنٹے کا فرق رکھا، اور دونوں طرف جہاں سے پولیس آ سکتی تھی دونوں طرف جوان کھڑے کر دیے، اطمینان سے آدھے گاؤں نے نماز پڑھی، پھر دوسری میں کری، وہ جو پہرے پہ تھے وہ دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح نماز پڑھی انہوں نے۔ تو آج مسلمان تو اجاڑ رہا ہے خود مخبری کر کے، انہیں کیا پتہ ہے کہاں کیا ہو رہا، انہیں کیا پتہ کہاں بچے پڑھ رہے، کہاں پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، مگر تم اپنی 1 انچ زمین پر تو لٹھ لے کے کھڑے ہو جاتے ہو، تمنچے، جی قرآن پاک لٹ رہا ہو اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں، دین مٹ رہا ہو اس کی نہیں کوئی فکر ہے۔ اس لیے قرآن پاک بنیاد ہے دین کا، اس پر مدار ہے، اس قرآن پاک کو مضبوط پکڑ لو۔ تم بارہا سنتے رہتے ہو، جب تک کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہونے کی۔ اسے چھوڑو، اگر گمراہ ہونا تو مجھے چھوڑ دو، پھر اس کے علاوہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے گا۔ قرآن پاک چھوڑ کر، سنتوں کو چھوڑ کر گمراہی کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات سنو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، گھر گھر میں لڑائی، اس لیے مخبری ہو رہی، الیکشن آ رہے 5 سال کے لیے، پھر وہ دشمنی ہری کر جائے گا۔ فرضی عیوب ایک تو حقیقی ہوتے ہیں جس کو غیبت کہتے ہیں، ایک فرضی عیوب جس کو بہتان، اس سے بھی بڑا خطرناک۔ حب جار حب مال، اندر میں لالچ، 10 پردھان کھڑے، 10 کے 10 کیا لڈو کھانے جا کے۔ ابھی میں نے بتایا چور پہ چوری کون کرا رہا، یہ رشوت ہے، یہ اندر میں لالچ ہے، جان نکل جائے گی 2 لڈو کے بغیر تمہاری۔ جب پیٹوں میں رشوت گھسے گی کیا ہوگا پھر خود ہی اندازہ لگا لو۔ جیسا پیٹرول ڈالو گے گاڑی میں ایسی چلے گی، اس کا بھٹا بیٹھے گا، اگر اس میں چلا گیا ہے وہ ریت تو انجن کا بھٹا بیٹھے گا۔ جو بارات میں جا رہا بارات وہ چڑھوا رہا ہے، جو لڈو کھانے جا رہا لڈو وہ بٹوانے پر مجبور کر رہا ہے۔ میرے پاس بیٹھ کر کہے گا کہ پردھان مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرے گھر کی انتیں بھی کھاویں گے یہ لوگ، رشوت اور انتہائی ناگواری کے ساتھ۔ لاک ڈاؤن میں شادیاں نہیں ہوئی، بولتے ہیں چپ بیٹھے، کیوں نہیں چڑھی برات؟ چوری سینہ زوری، مجھے لون کے بغیر کاروبار چلا کے دکھا دو ہمیں، توبہ توبہ استغفر اللہ، چوری اور سینہ زوری، برات کے بغیر شادیاں کر کے دکھا دو ہمیں، کیونکہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، چوری اور سینہ زوری۔ جو چاہتا ہے بڑائی اس کے اوپر آتی ہے تباہی۔ فرعون کے اوپر آئی، نمرود کے اوپر آئی، قارون کے اوپر آئی، ابو جہل ابو لہب کے اوپر آئی۔ تبت یدا ابی لہب، ببھنگ دہل، ساری دنیا جانتی ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں، جو بڑائی، جو چاہتا ہے بڑائی اس کے اوپر آتی ہے تباہی۔ ہر آدمی چاہتا مجھے پردھان بنا دو، ہر آدمی چاہتا مجھے محتم بنا دو۔ مولانا اصغر صاحب شیخ الحدیث تاج پورے والے رحمت اللہ علیہ، جب مولانا حشمت صاحب گھر آ گئے، شورا نے گھنٹوں محنت کری ان کے اوپر، گھنٹوں۔
محتم بن جاؤ، محتم بن جاؤ۔ فرمایا جس کو دوزخ میں جانا محتم بن جاؤ۔ جو چاہتا ہے بڑائی اس کے اوپر آتی ہے تباہی۔ ایک ذمہ داری مانگنا ہے، ایک ذمہ داری زبردستی تھوپنا ہے۔ جس کے اوپر ذمہ داری تھوپی جائے گی اس کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، اور جو چاہتا ہے مجھے بڑا بنا دو اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں۔ رحم کھاؤ، رحم کھاؤ۔ گھر میں 4 بھائی، ہر بھائی چاہتا مجھے چودھری بنا دو، کوئی کسی کے لیے سننے کے تیار نہیں، اسی لیے وہ گھر میں جھگڑا، گھر گھر میں جھگڑا۔ باپ کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں، ماں کی سننے کے لیے تیار نہیں، باپ سے بھی بڑا بن کے رہنا چاہتا ہے، ماں سے بھی بڑا بن کے رہنا چاہتا ہے، تو گھر کی تباہی آئے گی اور کیا ہوگا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، بڑھیا نمازیں پڑھو، اللہ سے مانگو، گڑ گڑا کے دعائیں مانگو، اور صبر کرو، صبر۔ استعیذوا باللہ من الطمع، اللہ کی پناہ مانگو لالچ سے۔ یہ حب جار، حب مال بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ مال کی محبت، یہ عہدے کی محبت، میں سب سے بڑا بن جاؤں، میں سب سے بڑا بن کے رہوں، یہ عہدے کی محبت اور یہ مال کی محبت، بس یہی 2 چیزیں ہیں سارے جھگڑوں کی جڑی ہے۔ ایسی میری برات جائے گی، رک کے مٹ جائیں گے پورے میں، ایسی میری برات ہونی چاہیے، ایسے میرے لڑکے کی برات ہونی چاہیے، یہ حب جاہ ہے اندر میں۔ اسی سے تباہی آ رہی، پوری زندگی بیچارے بچے وہ تباہ رہتے ہیں، مقروض، ان کی حالت خراب رہتی ہے، یہ اپنی ناک سیدھی کر رہا ہے۔ ایک مہمان نے بتایا مشکل سے 5% بچ رہے ہوں گے جو لون میں، کرسی کارڈ میں، اور جو سودی کاروبار میں نہیں جھگڑے ہوئے، مشکل سے 5%۔ ایک نے تو کہا 1% بچ رہا ہوگا مشکل سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا کہ جس کی نماز جنازہ پڑھا دو، فرمایا اس کے ذمہ قرضہ ہے کہ جی ہاں بس تم ہی پڑھ لو۔ ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا، وہ خام میں آئے ایک آدمی کے، کہا بھائی سارے کام ٹھیک ہو گئے مگر بینک کے معاملے میں الجھ گیا بھائی، میں تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ پھر ہم نے ان کے بچوں کو پکڑا، چونکہ حدیث میں آتا ہے جو مقروض مرتا ہے محبوس رہتا ہے، وہ مستقل قید خانے میں رہتا ہے قبر میں، نیک لوگوں میں جانا نصیب نہیں ہوتا ہے اس کو جب تک قرض ادا نہیں ہوتا۔ پھر ان کے بچوں نے بات مانی، او بینک کا معاملہ ختم کرا، پھر ایک کے خام میں آئے، بتلایا کہ الحمدللہ میرا کام بن گیا، میرے بچوں نے ادا کر دیا ہے۔ بس یہ اپنی ناک بنانے کے لیے آج بڑھیا بنگلہ، بڑھیا مکان، بڑھیا سواری، بڑھیا شادی، جی، اور مقروض ہو کے مر رہا ہے۔ بھائی یوں کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یوں نہیں کہتا مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اسے اس کی فکر نہیں ہے میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اس کی یہ فکر نہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، بس اسے یہ فکر ہے۔ اس لیے ان رسومات کو ختم کرو، قرآن پاک کو مضبوط پکڑ لو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کو پڑھاؤ، اپنے گھر میں ماحول بناؤ، جی۔ اور بھائی دوستو تواضع اختیار کرو، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے۔ من کبر فوضع اللہ، جو بڑائی چاہتا ہے اللہ اس کو تباہی میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تمہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔